اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے۔ بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ دعاؤں کی قبولیت، مجلس کی قبولیت، حاجات کی برابری، جتنے مومنین نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، مجلس اعزا میں موجود تمام مومنین مومنات کی حاجات کی برابری کے لیے، روئے زمین پر جہاں کہیں عزاداری برپا ہو رہی ہے تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے، عزاداری کی محافل و مجالس کی حفاظت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم،
جیسا کہ موضوع کی وضاحت کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم نے اس دفعہ خود امام حسین علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ عرائض اس اشرے کے دوران آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ ائمہ اطہار کے بارے میں جس قدر بیان کیا جاتا ہے ہماری محافل و مجالس میں، اس میں نسبتاً امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جس پر زیادہ بات کی جاتی ہے۔ اور کل آپ کی خدمت میں ایک تجزیہ عرض کیا کہ امام علیہ السلام کے بارے میں بھی نسبتاً ہم کربلا سے منسوب اور کربلا سے مربوط واقعات اور کربلا کا جو معاملہ اور یہ جو تحریک ہے اس کے بارے میں زیادہ بیان ہوتا ہے۔ عمر مبارک امام کی جتنی ہے اس میں سے کربلا کی اس تحریک کا جو حصہ ہے وہ 6 ماہ کا ہے۔ یقیناً چونکہ یہ ایک بڑا معرکہ ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا واقعہ ہے، یہ ایک بڑی تاریخ رقم کی ہے سید الشہداء نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان 6 مہینوں نے قیامت تک کے لیے اسلام کا بیمہ کیا ہے۔ سید الشہداء کا مدینہ سے نکلنا اور آپ کا روز شہادت 10 محرم، اس کے بعد اسیران کا سفر، یہ ایک مختصر دورانیے کی تحریک ہے، لیکن یہ اس قدر مضبوط اور اس قدر جاندار ہے کہ اس نے تا قیام قیامت تک کے لیے دین اسلام کا بیمہ کیا ہے۔ کیونکہ تاریخ اس بات کی تو گواہی دیتی ہے کہ جس وقت یزید تحت حکومت پر تھا تو اس نے اپنے ترنگ میں یہ کہہ دیا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، یہ بنی ہاشم کا حکومت کرنے کے لیے ایک ڈرامہ تھا، یعنی وہ انکار نبوت کر رہا تھا۔ انکار وحی انکار نبوت ہے، اگر کوئی وحی کا انکار کرے تو پھر دین اسلام کی کوئی جگہ ہی نہیں بنتی، دین اسلام تو ختم ہو گیا۔ اور اگر وہ بندہ، وہ شخص جس کو اس جگہ بٹھا دیا گیا کہ جو جانشین رسول کی جگہ ہے، وہ اگر یہ جملہ کہے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اسلام کا نام و نشان نہیں ہونا تھا۔ بس سید الشہداء کی اس تحریک نے قیامت تک کے لیے بیمہ کر دیا اسلام کا، اور اس کے بعد کسی بھی طاقتور کو، کسی بھی صاحب منصب کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اس طرح کی بات کہہ سکے کہ نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ۔ یہ کہنے کی جرأت دوبارہ اس کے بعد تاریخ میں کسی کو نہیں ہوئی، اور یہ جو بیمہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات کا ہے۔ لہٰذا یقیناً یہ 6 ماہ زندگی کے جو امام کے آخری 6 ماہ ہیں یہ محیط ہیں باقی زندگی پر، لیکن ضرورت ہے کہ امام کی باقی زندگی کو بیان کیا جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ چند مراحل میں ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو بیان کریں گے، جس میں سے پہلا مرحلہ آپ کے ولادت کا اور ولادت سے پہلے اور بعد کا مرحلہ ہے، جس کو آج ہم شروع کریں گے۔ اس کے بعد اپنے نانا اور والدہ کے ساتھ کا جو دور تھا جو آپ نے گزارا اس پر بات کریں گے۔ چند روایات کا انتخاب کیا ہے، اور نسبتاً روایات میں جہاں پر کسی پیغام کی ضرورت ہوگی، جہاں کسی میسج کو پہنچانے کی ضرورت ہے، وہاں کوئی تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نسبتاً یہ روایات امام حسین علیہ السلام کی ان خاص فضیلتوں پر مشتمل ہے جس کو ہم خصوصیت کے ساتھ خصائص الحسینیہ کہہ سکتے ہیں، کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے خاص فضائل ہیں۔ نسبتاً انتخاب انہی کا کیا ہے۔ بعض مشترکہ صفات ہیں، مشترکہ خصوصیات ہیں،
جو تمام ائمہ اطہار میں پائی جاتی ہے، لیکن نسبتاً کوشش کی ہے کہ ان خاصیتوں کا، خصوصیات کا، ان فضائل کا انتخاب کیا جائے کہ جو خاص امام حسین علیہ السلام کی ذات سے مربوط ہے۔ پہلی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ راوی اس کی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ہیں۔ انہوں نے حمل کے دورانیے کے بارے میں جناب سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا سے ایک روایت نقل کی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ سیدہ نے امام حسین کا جو دوران حمل ہے اس کے بارے میں مجھے بتایا۔ کائنات میں دو شخصیات ہیں جن کی مدت حمل 6 ماہ ہے، ایک امام حسین علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ پیغمبر کے بیٹے جناب یحییٰ جو شہید ہوئے بعد میں۔ یہ دونوں شخصیات جن کا مدت حمل کا جو دورانیہ ہے وہ 6 ماہ ہے۔ قرآن میں آیت ہے کہ جس میں حمل اور دودھ پلانے کو ملا کر 30 ماہ کہا گیا کہ ماں 30 ماہ تک، اور روایات میں احادیث پیغمبر میں واضح طور پر تھا کہ 2 سال دودھ پلایا جائے۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے حضور کسی نے سوال کیا کہ 2 سال کا دودھ پلانے کا عرصہ اور 9 ماہ کا حمل، تو یہ 2 سال اور 9 مہینے بنتے ہیں کہ جو اگر گنا جائے تو یہ 33 ماہ بنتے ہیں، جبکہ قرآن نے 30 مہینے کہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ کم سے کم مدت حمل کو خدا نے معیار قرار دیا ہے، اور کم سے کم مدت حمل 6 ماہ ہے، اور وہ 6 ماہ کی جو مدت ہے وہ یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہے یا امام حسین علیہ السلام کی ہے، اس لیے یہ 30 ماہ قرار دی ہے۔ اس روایت میں 6 مہینے کے اس دورانیے کو سیدہ کائنات نے بیان کیا ہے کہ اس دوران میں کس طرح کی کیفیات رہی ہے سیدہ کی۔ توجہ کیجئے گا، بی بی فرماتی ہیں جس وقت 2 ماہ کا حمل تھا، بی بی کہتی ہے میں نے اپنے وجود میں ایسی طاقت محسوس کی، مجھے اس طرح کی طاقت محسوس ہوتی تھی کہ مجھے نہ کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی نہ پینے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، یعنی کئی دن تک غذا اور پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جو مولود شکم اطہر میں تھا، بطن اطہر میں تھا، اس کی وجہ سے ایسی طاقت محسوس کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت 3 ماہ مکمل ہوئے تو میں نے اپنے گھر میں خیر و برکت میں نہایت اضافہ دیکھا، گھر کی برکت میں، خیر میں نہایت اضافہ دیکھا۔ 4 ماہ ہوئے تو ہر طرح کی پریشانی دور ہو گئی، رحمت خدا کے بادل رحمت برساتے رہے اور عبادت و تسبیح میں مشغول رہتی تھی۔ یوں 5 ماہ مکمل ہوئے۔ اب بی بی فرماتی ہیں 6 مہینے میں ایسا نور محسوس ہوا، ایسا نور میرے وجود سے ساطع ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھی چراغ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، اندھیری رات میں بھی چراغ کی ضرورت محسوس نہیں رہتی تھی۔ اور فرماتی ہیں جب میں مصلی عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو بطن اطہر سے تسبیح و تہلیل کی آواز سنتی تھی۔ یہ مدت حمل کی صفات ہے امام حسین علیہ السلام کے۔ بالکل اسی طرح کی روایت خود سیدہ کائنات کے بارے میں بھی ہے کہ ایک دن رسول اطہر صلوات اللہ علیہ جب داخل ہوئے اپنے گھر میں تو رسول خدا نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کسی سے محو گفتگو ہیں۔ آپ جب حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی نہیں تھا،
رسول خدا نے حضرت خدیجہ سے پوچھا، اے کبریٰ آپ کس سے محو گفتگو ہیں؟ بیوی نے کہا، یا رسول اللہ یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے، جب کبھی پریشان ہوتی ہوں تو مجھے ڈھارس دینے کے لیے مجھ سے کلام کرتا ہے، اور میں جب بات کرتی ہوں تو میری بات کا جواب دیتا ہے۔ تو رسول خدا نے کہا، اے خدیجہ تمہارے شکم میں جو بچہ ہے وہ بیٹی ہے، اور یہ سیدہ نساء العالمین ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے کہ جس کا نام فاطمہ ہے، اور اس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار بنیں گے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ دوسری روایت عرض کروں، رسول خدا کی دائی ہیں جن کا نام ام ایمن ہے۔ ام ایمن مشہور ام ایمن کے نام سے ہیں۔ ان کا نام برکہ بنت ثعلبہ تھا۔ رسول خدا کے والد حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کی خدمتگار تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، ان کی خدمت میں رہتی تھی۔ اور جس وقت حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تھا مدینہ کے راستے میں، تب بھی ام ایمن ساتھ تھی، اور رسول خدا کو وہاں انہوں نے ہی سنبھالا بچپنے میں۔ اس کے بعد بھی رسول اللہ کی خدمت، رسول اللہ کا خیال رکھنا، آپ کے لیے تمام وسائل کو فراہم کرنا، یہ ام ایمن کا کام تھا۔ تو ام ایمن کی اہمیت رسول خدا کے نظر میں بعض جگہوں پہ اللہ کے نبی نے کہا یہ میری ماں کی طرح ہے، انہوں نے میری ماں کی طرح میرا خیال رکھا ہے۔ اور یہ جس طرح رسول اللہ کا خیال رکھتی تھی بچپن میں، بعد میں جناب سیدہ کی خدمت کرتی رہی ہیں، اور پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی بھی دائی کا خدمت، دائی کی جو ذمہ داری وہ انہوں نے انجام دی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس محلے میں ام ایمن کی رہائش تھی، وہاں کی خواتین نے آ کر رسول خدا سے کہا، یا رسول اللہ آج ساری رات ہم نے ام ایمن کے رونے کی آواز سنی ہے، وہ گریہ کرتی رہی ہیں، ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی، استفسار کیا، لیکن انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی نے جناب ام ایمن کو بلوایا، وہ آئی تو رسول خدا نے پوچھا، آپ کی ہمسائی عورتوں نے بتایا کہ آپ رات بھر گریہ کرتی رہی ہیں، کیا ماجرا ہے؟ ام ایمن نے کہا، یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب اس قدر خوفناک تھا میرے لیے کہ میں گریہ کر رہی ہوں۔ آپ نے کہا بیان کریں۔ ام ایمن کہتی ہے، یا رسول اللہ مجھ میں جرأت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے ام ایمن اس خواب کی تعبیر جو تم سمجھ رہی ہو وہ نہیں ہے، تم اپنا خواب بیان کرو۔ ام ایمن نے کہا، یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بدن کے کچھ اجزاء، آپ کے بدن مبارک کے کچھ اجزاء میرے گھر میں گر رہے تھے، اور میں ان کو سمیٹ کر اپنے گھر میں رکھ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، اے ام ایمن تمہارا خواب مبارک ہے، یہ اس خواب کی تعبیر یوں ہے کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ زہرا کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تم اس کی نشو و نما میں زہرا کا ہاتھ بٹانے والی ہو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اور جس مولود کے بارے میں اللہ کے نبی نے بات کی وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ درود پڑھے گا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے انشاءاللہ؟ اگر پریشان نہیں ہے تو ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اگر آپ کو حرکت کرنی پڑے گی، آگے ہو جائیں گے، جہاں جہاں جگہ خالی ہے ایک دفعہ آگے ہو کے اس کو پر کر دیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنے۔ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ بس اب اگلی روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ بعد از ولادت کی روایت ہے۔ اس کی راوی
جناب صفیہ بنت عبد المطلب ہیں۔ صفیہ رسول خدا کی پھوپھی ہیں، اور خود اس خاتون کے بارے میں تھوڑی سی ایک دو باتیں عرض کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جناب آمنہ رسول خدا کی والدہ، ان کی ایک بہن تھی جن کی شادی ہوئی اور ان سے حضرت حمزہ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء رسول اللہ کے چچا، اور حمزہ کی بہن تھی جناب صفیہ بنت عبد المطلب۔ حمزہ اور صفیہ بہن بھائی آپس میں، اور یہ ایک رشتے میں رسول خدا کے چچا اور پھوپھی ہیں یہ دونوں، اور دوسرا ماں کی طرف سے رشتہ نہ ہے تو یہ خالہ بہن اور بھائی بنتے ہیں۔ پس جناب صفیہ بنت عبد المطلب کے بارے میں روایات ہیں کہ نہایت نڈر اور بہادر اور شیردل خاتون تھی۔ جنگ احد کے موقع پر یہ وہاں پر ثابت قدم رہنے، پہلے تو یہ پانی پلا رہی تھی زخمیوں کو، اور جس وقت ماجرہ جنگ کا پلٹا اور ایسی نوبت آ گئی کہ بہت سارے مسلمان فرار کر گئے، چند لوگ ڈٹ گئے، ان چند لوگوں میں سے ایک جناب صفیہ بنت عبد المطلب بھی تھی۔ مریضوں کو، زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ جب دیکھا معاملہ الٹ گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک نیزہ اٹھا کر انہوں نے آ کے رسول اللہ کے دفاع میں جنگ شروع کر دی، اور یہ بڑھ بڑھ کے نیزے سے حملے کر رہی تھی۔ ان کے بیٹے ہیں زبیر ابن عوام، جو پھوپھیزاد بھائی لگتے تھے مولا علی کے اور رسول خدا کے، وہ بھی احد میں ڈٹنے والوں میں سے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ماجرہ عجیب ہے۔ شہید مطہری اس پہ اب ایک کہتے ہیں کہ عجیب ماجرہ ہے، احد میں ڈٹنے والوں میں سے تھا زبیر، حتیٰ کہ سیدہ کائنات کے دروازے پر جب معاملہ بنا تو دفاع کے لیے تلوار لے کر آنے والا بھی زبیر تھا، لیکن انجام آخر یہ آیا کہ جمل میں مولا علی کے سامنے کھڑے تھے۔ یاد رکھیے گا، اگر انسان اپنے حال کی حفاظت نہ کرے تو اس کا ماضی اس کے کام نہیں آتا ہے۔ حال کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، آپ کس حال میں ہو یہ اہمیت رکھتا ہے، اس کی قیمت ہے۔ شمر ابن ذی الجوشن جنگ صفین میں مولا علی کے لشکر میں تھا اور ہراول دستے کا رکن تھا، قریب تھا کہ صفین میں مر جاتا، شہید ہو جاتا، لیکن اس کا حال کیا تھا؟ سید الشہداء کا قاتل بن گیا۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو زہیر ابن قین عثمانی العقیدہ، لیکن حال کیا ہے؟ شہداء کربلا میں سے ہے۔ وہاب ابن عبداللہ نصرانی العقیدہ ہے، عیسائی ہے، حال کیا ہے؟ شہداء کربلا میں سے ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حر ابن یزید ریاحی، ماضی کیا ہے؟ یزید کے لشکر کا جرنیل، لیکن حال کیا ہے؟ شہداء کربلا میں اول میں آنے والوں میں سے۔ یاد رکھیے گا، ماضی نہیں بچاتا انسان کو اگر اپنے حال کی حفاظت نہ کرے۔ تو درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جناب صفیہ بنت عبد المطلب پھوپھی رسول خدا کی، ایک اور واقعہ ان کا سن لیں۔ جنگ خندق میں چونکہ ابو سفیان تمام مشرکین کو لے کر بہت سارے قبائل کو ملا کر اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے حزب، بہت سارے قبیلے مل کر ایک بڑی تعداد میں 10,000 کی تعداد میں مسلمانوں کے اوپر حلہ بولنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے مدینہ کا محاصرہ کیا۔ اب خندق کھودی گئی اور مرد زیادہ اس طرف تھے، اب خواتین کے لیے معاملہ مشکل تھا، تو خواتین کو ایک بڑے گھر میں جمع کیا گیا، اور حفاظت کے لیے اب افراد کم تھے، کہ آپ کی حفاظت کے لیے کس کو رکھیں؟ تو جناب صفیہ نے رسول اللہ سے کہا کہ بھتیجے، یا رسول اللہ آپ مطمئن رہیں، ان کی حفاظت کے لیے میں کافی ہوں۔ تو ایک کھجور کی لکڑی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی جس کو لے کر پہرے پہ رہتی تھی۔ یہودیوں نے سازش کی کہ یہاں مسلمانوں کے جو خواتین ہیں ان پر حملہ کریں، تاکہ یہاں حملہ ہوگا تو وہاں مسلمان پسپا ہو جائیں گے، وہ اپنے خواتین کے لیے ادھر پلٹ آئیں گے،
مشرکین وہاں سے حملہ کر دیں گے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ پتہ نہیں اندر حفاظت کے لیے کوئی انتظام کیا ہے یا نہیں۔ چیک کرنے کے لیے ایک یہودی سپاہی کو انہوں نے کہا کہ تم دیوار پھلان کے اندر جاؤ، وہاں چیک کرو، اگر کوئی مرد نہیں ہے تو پھر ہم حملہ کر دیں گے۔ یہ جب دیوار پھلان کے اندر گیا تو وہاں حضرت صفیہ کھڑی تھی، انہوں نے ایسا وار کیا اس پر، وہیں پر واصل جہنم ہو گیا۔ پھر اس کا سر کاٹ کے انہوں نے دیوار سے باہر پھینکا، جو ہی اس کا سر باہر گیا تو یہودیوں کو پتہ چلا اندر کوئی فوج بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ اندر گیا تو اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ یوں ان کی بہادری کہ وہاں پر یہودی اس سازش میں ناکام ہو گئے۔ جناب صفیہ جس وقت ولادت ہوئی مولا حسین علیہ السلام کی، سیدہ کے پاس تھی، رسول خدا تشریف لائے۔ صفیہ کا جو جملہ ہے توجہ کیجئے گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جناب صفیہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے انہیں ابھی تک پاک و پاکیزہ نہیں کیا ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، ابھی پاک و پاکیزہ نہیں کیا ہے، تو آپ کی گود میں کیسے دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھوپھی جان، جنہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پاک و پاکیزہ کیا ہے انہیں آپ کیا پاک و پاکیزہ کریں گے؟ وہ پاک و پاکیزہ مولود ہوئے ہیں، وہ پاک و پاکیزہ ولادت پا چکے ہیں۔ بس روایت ہے کہ لا کر رسول خدا کی گود میں دیا امام حسین علیہ السلام کو، آپ نے گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اس کے بعد ایک عجیب ہے یہ فعل، اسی لیے حیرت میں آگے سارے کہ اذان اور اقامت کہنے کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گریہ کرنے لگے۔ جب آپ نے گریہ کیا تو پوچھا گیا یا رسول اللہ ابھی تو بچے کی ولادت ہوئی ہے، بچے کی ولادت پر خوشی منائی جاتی ہے، آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے ابھی جبریل نے خبر دی ہے کہ میرے اس نواسے کو ایک باغی گروہ بھوکا اور پیاسا ایک دشت میں، ایک صحرا میں شہید کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اس گروہ کو میری شفاعت کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ایک درود پڑھ لے محمد و آل محمد کو۔ یہاں پر امیر المومنین کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ جو اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے کان میں، اس کی کیا مصلحت ہے، اس کی کیوں کیا جاتا ہے ایسا؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں، اس سے نومولود شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس سے وہ نومولود شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اور اذان کے ساتھ اس کے کان میں سورہ حمد، آیت الکرسی، سورہ حشر کی آخری آیات، سورہ اخلاص اور معوذتین بھی پڑھیں۔ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یاد رکھیے گا کچھ چیزیں اس طرح سے ہیں کہ بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے آسانی سے۔ جیسے اگر گلے کے درد میں مبتلا کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے میرے گلے میں درد ہے، تو ڈاکٹر اس کو گولی کوئی دیتا ہے۔ اب یہاں بندہ ڈاکٹر سے سوال کرے ڈاکٹر صاحب یہ گولی تو میرے پیٹ میں جاتی ہے، درد میرے گلے میں ہے، گولی میں تو پیٹ میں جانا ہے، وہ گلے کے درد کو کیسے ٹھیک کرتی ہے؟ وہ ڈاکٹر خیر سمجھانے کی کوشش کرے کہ نہیں وہ پیٹ میں جاتی ہے، ہضم ہو جاتی ہے، خون میں شامل ہوتی ہے، تو پھر وہ اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ روحانیات کے ساتھ بھی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آنے شروع ہو جاتے ہیں، کان میں اذان کہنے سے شیطان کے شر سے کیسے محفوظ ہو جاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے فلاں کام کیسے ہو جاتا ہے۔ ہم تو تلاوت کرتے ہیں لیکن روح کے لیے اس کے کیا کیا اس کے علاج ہوتے ہیں، اس سے روح کو کہاں کہاں مرہم ملتا ہے، اس سے روح کو کون کون سی قوت و طاقت ملتی ہے، ہم آشنا نہیں ہیں۔ ہم اپنے بدن کے بارے میں آشنا نہیں ہیں، بدن کے بارے میں اس قدر پیچیدگی ہے، پیچیدہ سائنس ہے
تو روح تو بدن سے بہت بڑی چیز ہے، وہ یقیناً اس سے بہت بالا اور بلند تر چیز ہے۔ اگر بدن کی پیچیدگیاں اس قدر ہیں تو روح تو اس سے زیادہ۔ لہذا جو اس طرح کی موضوعات ہیں، دعاؤں کا تعلق ہے، مناجات کا تعلق ہے، بہت سارے اذکار کا تعلق ہے، تو بعض لوگوں کے ذہن، بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ ایک خیانت ہوگی کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار کر دیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتے لیکن کرتا ہے، کیونکہ وہ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، کرتا ہے۔ ضرور پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ نام امام حسین علیہ السلام کا نام جو رکھا ہے حسین، اس کے بارے میں روایت ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ، میرے نبی کے خانہ اقدس میں جائیں، میرے نبی کے خانہ اقدس میں فرزند پیدا ہوا ہے، انہیں جا کر مبارکباد دیں اور ان سے کہیں آپ کے حضور علی کی وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی، پس علی کے بیٹے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پہ رکھیں، اور جو حضرت ہارون کے 2 بیٹے تھے ان کے نام شہرت پا گئے، ہماری محفل میں بھی شہرت پا گئے لیکن تلفظ ٹھیک نہیں آئے۔ حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا، جو ہمارے محافل میں شبر اور شبیر ہو گئے ہیں، جب یہ لفظ شبر نہیں ہے، شبیر نہیں ہے، یہ 2 لفظ ہیں شبر اور شبیر، یہ عبرانی زبان کے الفاظ تھے، شبر اور شبیر۔ بس اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ اپنے اس فرزند کا نام شبیر رکھیں۔ شبیر کا جب عربی میں ترجمہ کیا گیا تو وہ حسین بنتا تھا، بس حسین رکھا، اور یہ دونوں نام حسن اور حسین جب اللہ کے نبی نے اپنے نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھے، اس سے پہلے عرب میں یہ نام نہیں رکھے گئے تھے، نہ حسن نام عرب میں موجود تھا، نہ حسین نام عرب میں موجود تھا، اور یہ دونوں نام خدا کی طرف سے بذریعہ جبریل اللہ کے نبی کو دیے گئے۔ تو یہ دونوں شہزادے ہر لحاظ سے ایک خاص تیاری کی جا رہی ہے، خاص فضیلتیں عطا کی جا رہی ہیں، کیونکہ ایک خاص کام لیا جا رہا ہے۔ حسین نے وہ کام انجام دینا، جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ دین خدا کا بیمہ ہونا ہے، دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنا ہے۔ درود پڑھیں گے بال دیگر صلوات۔ اب اگلی روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حلیے کے اوپر ہے، جسامت کے اوپر ہے۔ کس طرح کا حلیہ تھا، کس طرح کی جسامت تھی مولا حسین علیہ السلام کی، امام حسن علیہ السلام کی۔ المعجم الکبیر نامی کتاب میں حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کیجیے گا، مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے قلب ایمانی کی کائنات میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑانا چاہتا ہے اور وہ پیغمبر اسلام کی گردن مبارک سے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو وہ حسن ابن علی کی طرف نگاہ کرے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام گردن سے اوپر ہو بہو رسول اللہ جیسے تھے۔ اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں اور جو آدمی رسول اللہ کو ان کی گردن سے پائے مبارک تک حسن و خلقت کے اعتبار سے دیکھ کر اپنے آپ کو شاداں و فرحاں کرنا چاہتا ہے تو وہ حسین کی طرف دیکھے، کیونکہ حسین گردن سے پا تک بالکل اپنے نبی جیسا ہے، رسول خدا جیسا ہے۔ یہاں پر ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں حلیے کے عنوان سے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا، اتنے میں
امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے کہ انہوں نے امامہ پہنا ہوا تھا. جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو مجھے ایسا لگا جیسے رسول خدا دوبارہ زندہ ہو کر تشریف لا رہے ہیں، کہ حسین ہو بہو رسول خدا جیسے لگ رہے تھے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اور ایک روایت امام حسن علیہ السلام کی بھی عرض کر دوں. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اور مولا حسین کے بارے میں، کہ مولا حسین کے بارے میں کہا کہ حسین ہو بہو ماں جیسا ہے اور میں اپنی نانی خدیجہ الکبریٰ جیسا ہوں، جسامت میں. اور حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، کہتی ہیں کہ اس وقت تمام انسانوں میں سے رسول خدا سے سب سے زیادہ شباہت فاطمہ الزہرا کو حاصل تھی. کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ فاطمہ جا رہی تھی اور ان کی چادر کا ایک پلو زمین پر گھس رہا تھا. میں نے ان کو پشت سے دیکھا تو بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے رسول خدا جا رہے ہوں. بس شباہت مولا حسین کو رسول خدا سے تھی. اسی لیے خود کربلا میں ایک موقع ایسا آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا کا امامہ پہنا اور ناکے پر سوار ہوئے، رسول خدا کے عصا کو ہاتھ میں لیا اور جا کر فوج اشقیاء سے یزیدیوں سے خطاب کیا کہ شاید ہدایت پا جائیں سلیے میں دیکھ کر، کہ ان میں سے جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا تھا انہیں تو وہ نظر آ چکا ہوتا کہ رسول خدا بالکل یہی شباہت رکھتے تھے. درود پڑھے گا محمد و آل محمد پر. بس امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتوں کا پتہ ہونا، بہت ساری باتوں کا جاننا مفید ہوگا انشاءاللہ. ایک چیز جو مجھے اس دفعہ کے مطالعے میں نظر آئی، جو میرے ایک سوال کا جواب بھی تھا، کہ میں بعض اوقات اس کو جب دیکھتا تھا تو ذہن میں سوال اٹھتا تھا کہ یہ کیا ہے. وہ سوال ہوتا تھا حسن نصر اللہ کو دیکھ کے، سید حسن نصر اللہ جو حزب اللہ کے قائد ہیں، سید مقاومت ہیں، کہ جن کے بارے میں خود یقیناً مولا علی کے فرزند ہیں اور حق ہے ان کو علی کا فرزند کہیں، شجرے کے لحاظ سے بھی اور کردار کے لحاظ سے بھی. کیوں؟ اس قدر سچے ہیں سید حسن نصر اللہ، اس قدر سچے ہیں کہ ان کی صداقت اور سچائی کی گواہی دشمن دیتا ہے. 2006 میں جس وقت حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہوئی، جس میں اسرائیل 33 دن میں شکست کھا گیا، پھر اسرائیل میں اسرائیلی وزیر اعظم نے بتایا کہ ہمارے اتنے لوگ مرے، اتنے سپاہی اسرائیلی اس میں واصل جہنم ہوئے. تو وہاں باقاعدہ سروے کیا گیا اور اسرائیل کی عوام نے کہا یہ جو ہمارے وزیر اعظم نے کہا نا ہمارے اتنے لوگ مرے، ہم اس کے بعد نہیں مان سکتے، ہم انتظار کریں گے حسن نصر اللہ کی تقریر کا، وہ بتائیں گے کہ ہمارے کتنے لوگ مرے ہیں. جتنے وہ کہیں اتنے ہی مرے، کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ سید حسن نصر اللہ ہے. اب آپ نے اگر تصویر دیکھی ہو سید حسن کی، تو میں تصویر جب دیکھی تو اب سید حسن کے امامہ جب وہ پہنتے ہیں تو امامے سے نیچے کچھ بال نظر آتے ہیں. ان کے امامہ پہننے کا انداز اس طرح کے کہ کچھ بال نظر آتے ہیں. میرے ذہن میں آتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کوئی سٹائل ہے، یہ کوئی اپنا انداز ہے، یہ کیا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ بال اوپر کر لیں. تو یہ اس دفعہ کے مطالعے میں سمجھ میں آئے کہ یہ سید حسن کسی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اور اب روایت سنیے گا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. یہ روایت ہے کہ جب بھی سید الشہداء امامہ پہنتے تھے تو ان کے کچھ بال امامے کے نیچے سے نظر آتے تھے. یہ سید الشہداء کا انداز تھا امامہ پہننے کا، کہ جو آج کے دور میں ہماری آنکھوں کو سید حسن نصر اللہ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. ایک روایت اور اس میں کچھ تشریح کی ضرورت ہے تاکہ ایک موضوع کلیئر ہو جائے گا، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود پڑھے گا محمد و آل محمد پر. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہماری مجلسیں ہیں درسی مجلس ہوتی ہیں
اور الحمدللہ میں مجمع بھی جو درس مجلس سنتا ہے سمجھتا ہے ویسا ہی خدا نے عطا کیا ہے، لیکن اتنا درسی مجمع ہو گیا ہے ہمارا الحمدللہ، اتنے فضائل میں نے بیان کیے ہیں، اگر اتنے فضائل کا آدھا بھی اگر میں اس مجمع میں بیان کرتا جو فضائل کو سننے کا عادی ہے تو وہ مجلس اس وقت پتہ نہیں وہ کس معراج پر پہنچ چکی ہوتی، کتنے نعرے اس میں لگ چکے ہوتے، چہروں کے اثرات تاثرات اس میں نظر آتے، کس قدر فضائل کو سن کر سرشار ہیں، خوش ہیں۔ تو درسی مجلس کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اتنا نہ ہو جتنا آپ ہو چکے ہیں، اتنے فضائل سننے کے بعد بھی کسی کے دل میں بھی نہ نعرہ آیا نہیں محمد بلند کر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک روایت جو شاید آج کی مجلس کی آخری روایت ہو، امام حسین علیہ السلام کے درزی سے جو کپڑے سلائی کرتا تھا اس سے پوچھا گیا کہ سید الشہداء کا لباس کس طرح کا سلواتے ہیں۔ اب اس روایت کو سنی اور یہاں پہ ایک وضاحت کی ضرورت ہے، اور اس سے میں کوشش کروں گا کہ ایک موضوع کو بہت آسان اور مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ امام کے درزی نے بتایا کہ جس وقت امام نے کپڑا دیا کہ اس سے قمیص بناؤ، کہ تو میں نے پوچھا کہ اس کی لمبائی پاؤں کے برابر کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کعبین تک کرو، ٹخنوں تک کرو۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو لباس کعبین سے اسفل ہو وہ جہنم جائے گا، جس کا لباس کعبین سے اسفل ہو وہ جہنم جائے گا۔ اب یہ ایک موضوع ہے خود لباس کے بارے میں، اور ہمارے بھائیوں کے پاس اہل سنت کے پاس اس بارے میں کچھ ادلہ ہیں کہ لباس میں ٹخنوں کا نظر آنا ضروری ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا شیخ مطہری نے اس پر بہت زیادہ بات کی ہوئی ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت رسول خدا کا وہ فعل ہے جو آپ کے لیے بحیثیت نبی کے یا جس کو انسانوں کے لیے بطور نمونہ انجام دیا، اور اس فعل کو سنت کہا جائے گا جو ساری کائنات کے لیے یا کم سے کم دنیا میں بسنے والے ہر خطے کے لوگوں کے لیے قابل عمل ہو، وہ سنت کہلاتی ہے۔ رسول خدا چونکہ عرب میں تشریف لائے تھے تو بہت سارے کام ایسے ہیں اللہ کے نبی نے جو اس خطے میں رہنے کی وجہ سے کرنے پڑے۔ لباس کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے۔ یہ جو موضوع ہے لباس کو ٹخنے تک رکھنا، اس سے نیچے نہ لگ جانا، یہ موضوع اس دور پہ خاص تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ اس دور کا جو ایلیٹ کلاس ہوتا تھا، اس دور میں جو امراء ہوتے تھے، وہ چونکہ کپڑا نادر ہوتا تھا، کم ہوتا تھا، غلام کا لباس اس میں قمیص نہیں ہوتی تھی، یعنی اس کے پاس گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ قمیص بھی خریدے، وہ فقط زیر جامہ، اور ہر ایک اپنے حساب سے لباس۔ لیکن جو امراء ہوتے تھے وہ تکبر والا لباس پہنتے تھے، اور ان کے لباس کے تکبر کی نشانی کیا ہوتی تھی کہ اس میں کپڑا بہت زیادہ لگاتے تھے، اور ان کا چلنے کا انداز کہ وہ ان کی جو قمیص ہے وہ بالکل نیچے پاؤں تک چلی جاتی تھی، اور دور سے ہی دیکھنے والے کو لباس سے پتہ چلتا تھا یہ کوئی امیر ہے، یہ کوئی امیر زادہ ہے، یہ کوئی ایلیٹ کلاس والا ہے، اور وہ بھی اپنے لباس کی ٹور دکھا رہے ہوتے تھے۔ تو رسول خدا نے منع کر دیا، کہا کہ ان کی شباہت مت اختیار کرو، لباس کو ان کی طرح مت سلواؤ، یہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں لباس پہن کے۔ تو وہ جو اصل بات تھی وہ ٹخنے دکھانا نہیں تھی، اصل بات تکبر سے بچنا تھی، جس سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تھا۔ آج کے دور میں اس سنت پر عمل کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ لباس کو اس طرح مت پہنو جس طرح تکبر کرنے والے پہنتے ہیں۔ اب تم نے اگر لباس تکبر والا پہن لیا
تم نے اتنا قیمتی لباس پہنا، پھر اس کی نمود و نمائش بھی کر رہے ہو. بے شک تم ٹکنے یا گھٹنے بھی دکھا دو، تم سنت پر عمل نہیں کر رہے ہو. سنت پر عمل یہ ہے کہ تمہارا لباس، تمہارے لباس سے تکبر نہ جھلک رہی ہو، تمہارے لباس سے تمہاری دولت کی نمائش نہ ہو رہی ہو، تمہارے لباس سے کسی غریب کو، کسی فقیر کو دیکھ کر آئے نہ بن رہا ہو کہ یہ اس کے پاس کیا کچھ دے. یہ جو موضوع ہے کہ قمیص کا، کیونکہ عرب میں قمیص پوری، جس کو ہم آج جبہ کہتے ہیں، وہ پوری وہ نیچے تک وہ پہنتے تھے، تو اس کا ٹخنے تک رکھنا یہ تاکہ متکبرین کے ساتھ شباہت نہ اختیار کی جائے، متکبرین کی ہم شکل نہ بنے، اس لیے منع کیا جاتا تھا. بس اس لباس کے بارے میں آج سنت یہی ہے کہ تم متکبرین والا لباس مت پہنو، تم اس طرح سے لباس فاخرہ سے وطن مت کرو جس طرح تکبر کرنے والے پہنتے ہیں. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر. دیگر صلوات. فضلان محترم، امام حسین علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں یہ اشرح انشاءاللہ ہم نے اس کو امام حسین علیہ السلام کی حالات زندگی سے مربوط کیا ہے، اور امام کی زندگی کے حالات میں سے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ باتیں آپ تک منتقل کی جائیں جو عموماً اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی یا اس طرح کے ماحول میں نہیں کی جاتی. تو وہ انشاءاللہ ماحول پر میں صبر کروں گا، باتوں پر آپ صبر کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے ابھی مانگ کے ایک نعرہ لے لیا تھا تو یہ ادھار ہو گیا، تو انشاءاللہ کسی موقع پر واپس کروا لیں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک روایت اور عرض کر دوں، یہ روایت انگوٹھی کے بارے میں، معصومین کے بارے میں رہبر معظم فرماتے ہیں ہر امام کی انگوٹھی کے اوپر جو نقش ہوتا ہے، انگوٹھی پر جو اوپر لکھواتے تھے، نقش کرواتے تھے، وہ اس امام کے دور کے حالات کو بیان کر رہا ہوتا تھا، اس دور کے حالات کے مطابق نقش ہوتا تھا. اس لیے اگر رہبر کے نزدیک ان نقوش پر اس کو سمجھنے کی، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی کا جو نقش ہے وہ دو طرح کے نقش مشہور ہیں. ایک انگوٹھی پہ امام حسین علیہ السلام کا جو کندہ کروایا ہوا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ عدت لقاء اللہ، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عدت لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی چاہت ہے. اس کے 3-4 ترجمے بنتے ہیں لیکن سب سے بہترین یہی ہے، اللہ سے ملاقات کی چاہت ہے. یعنی سید الشہداء کے دور میں یہ حالات تھے، لقاء اللہ کی چاہت نہیں تھی لوگوں میں یا کم ہو چکی تھی، اس لیے انگوٹھی پر بھی کندہ کرواتے تھے. معصومین کا ہر عمل مربوط ہوتا تھا ایک دوسرے سے، اور ان کا جو بڑا مقصد ہوتا تھا، وہ جو بڑی تحریک ہوتی تھی اس کے ساتھ شامل ہوتا تھا، ہر حرکت ہر فعل مربوط ہوتا تھا. بس یہ جو انگوٹھی ہے، ایک اور جملہ ایک ضمن میں عرض کر دوں، انگشتری پہننا، انگوٹھی کا پہننا، روایات موجود ہیں کہ فلاں خود زرد عقیق کے بارے میں شاید آپ کے کام آ جائے. زرد عقیق کے بارے میں روایت ہے اگر کسی کو رزق کی تنگی کا سامنا ہو تو زرد عقیق پہنو، رزق تمہارے دروازے کی طرف آئے گا. اور خود زرد عقیق کے بارے میں ایک نقش ہے، اگر آپ کو کہیں سے دستیاب ہو، یہ ایک دعا ہے جس کو نقش کی شکل میں شیخ بہائی نے اس کو منتقل کیا. وہ نقش زرد عقیق کے نیچے نچلی سطح پہ لکھا جاتا ہے. اگر کسی کو بھی رزق کی تنگی کا سامنا ہو یا اس طرح کے مسائل میں ہو، مالی مشکلات میں ہو، تو زرد عقیق کی انگوٹھی کہیں سے پیدا کریں جس میں نقش ہو اور اس کو پہن لیں، زیب تن کریں. انشاءاللہ یہ جو روایات ہیں یہ بے معنی نہیں ہیں. جیسا کہ پہلے کہا، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی کو سمجھ میں نہ آئے، تو سمجھ میں نہ آنا اس کے غلط ہونے کی ثبوت نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی. بس زرد عقیق کو اس کو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت سے اچھے نتائج آپ کو ملیں گے. درود پڑے گا محمد و آل محمد پر. محمد بن مسلم چھٹے امام کے صحابی ہیں.
فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام کی بارگاہ میں تھا، تذکرہ ہوا سید الشہداء کا، امام حسین علیہ السلام کا۔ کہتے میں نے امام سے سوال کیا، مولا جو انگوٹھی کی امام کی جو خاص ہوتی ہے، ہم نے روایات میں سنا کہ کربلا میں امام کی وہ انگوٹھی کسی نے آپ کے ہاتھ سے اسے لے لیا۔ اب کیفیت نہیں بیان کرنا، کیا یہ وہی انگوٹھی تھی جو سید الشہداء کی امامت والی انگوٹھی تھی؟ کہتے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، محمد بن مسلم کہتے نہیں، وہ کوئی اور انگوٹھی تھی تو اس دن سید الشہداء نے پہنی تھی۔ جو انگوٹھی سید الشہداء کی خاص تھی وہ انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کو دے دی تھی، اور وہ پھر امام سجاد نے میرے بابا امام باقر علیہ السلام کو دی تھی۔ پھر چہتے امام فرماتے ہیں پھر میرے بابا نے وہ انگوٹھی مجھے دی ہے اور کہا میں اس انگوٹھی کو جمعے والے دن پہنتا ہوں اور اسی انگوٹھی کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرتا ہوں۔ تو محمد بن مسلم کہتے ہیں مجھے اشتیاق ہوا کہ سید الشہداء کی اس انگوٹھی کی زیارت کروں۔ جمعے کے روز کہتے ہیں میں امام کے بارگاہ میں گیا، جمعے کا دن تھا، امام نماز پڑھ رہے تھے کہ جب امام نے نماز تمام کی تو امام نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ امام کے ہاتھ میں عقیق کی لال سرخ عقیق کی ایک انگوٹھی تھی۔ کہتے میں نے امام کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، انگوٹھی کو بوسہ دیا، امام کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور میں نے انگوٹھی پر دیکھا تو اس پر یہ نقش تھا، لا الہ الا اللہ عدت لقاء اللہ۔ وہی امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی جس پر یہ نقش موجود تھا۔ عزیزان محترم، ہم لوگ شہر کی اپنے آفات ہوتی ہیں، لیکن جس طرح کا ماحول ہمارا ہے ہم معنویت، روحانیت اور اس عالم معنی سے، روحانی ماحول سے، معنوی معاملات سے دور آتے جا رہے ہیں، اور پھر ہمیں نظام تعلیم ایسا مل گیا کہ جس میں مغرب کا صرف تعلیم نہیں لائے بلکہ پورا کلچر بھی لے کے آئے، اور ہمیں آہستہ آہستہ روحانیت سے، معنویت سے دور کیا جا رہا ہے، اور ہم ہو بھی رہے ہیں۔ یوں بہت سارے ایسے موضوعات ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہمارے عقائد کے اوپر گرد پڑ چکی ہے، ہمارے نظریات پہ گرد پڑ چکی ہے، آسانی سے قبول نہیں کر پاتے، جبکہ اگر یہ گرد ہٹا دی جائے، اس موضوع کو حل کیا جائے تو بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو سمجھ میں آ جائیں گے، آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس طرح کی کیفیت کا شکار 61 ہجری کا معاشرہ بھی تھا، جس کو انشاءاللہ تعالی ہم اس مرحلے پہ بیان کریں گے۔ 61 ہجری میں بھی یہ معاملہ تھا، روحانیت و معنویت کی دنیا سے دور ہوتے جا رہے تھے، مادیت کے اندر غرق ہوتے جا رہے تھے، یوں پھر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب باور کیجئے گا عمر ابن سعد کے جملے کو، کیا کہا عمر ابن سعد نے؟ ادھار کی جنت سے رے کی نقد حکومت بہتر ہے۔ جنت کو ادھار کا سودا سمجھ رہا تھا عمر سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، صحابی رسول، جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا ہے، جس نے اس دور میں زندگی گزاری ہے، لیکن اس قدر پستی میں جا چکے تھے۔ لہذا ان موضوعات کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، آج 2 محرم ہے۔ 2 محرم امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں وارد ہونے کا دن ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2 محرم کو حسین ابن علی کو اپنے دل کی کربلا میں بھی وارد ہونے دیں، یہاں اپنے سینے میں بھی امام حسین کو وارد ہونے دیں۔ امام حسین بیدار کر دیتے، ہر پاک فطرت کو بیدار کر دیتے، اگر وہ تھوڑی سی گنجائش رکھے، تھوڑا سا موقع دے، تھوڑی سی ہمت کرے، تو بس 2 محرم حسین ابن علی کا کربلا میں وارد ہونا۔ اور آج اگر اس مجلس میں ہم میں سے کسی کو سمجھ آ جائے اس دفعہ پھر محرم آ گیا ہے، 2 محرم کو پھر حسین ابن علی نے میرے دل میں وارد ہونا ہے، اور مجھے جھنجھوڑ کے کہنا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے میں نے قربانی دی تھی
تمہیں یاد نہیں ہے میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا اس دین کو بچانے کے لیے؟ تمہیں یاد نہیں ہے اس دین کو بقا کے لیے میں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے؟ حتیٰ میں نے وہ قربانی بھی دی جو کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اشقیاء اور ان بدبخت اور ذلیل ترین سپاہی اور اس لشکر کے درمیان میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیا۔ آج تمہارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، آج دین تمہارے لیے بوجھ بن گیا ہے، آج عبادت تم پر گراں گزرتی ہے، آج حکم دین پر عمل کرنا تمہیں برا لگتا ہے۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو آؤ، آج 2 محرم کو حسین ابن علی پھر آ رہے ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں، ہر سال آئیں گے، جب تک زندہ ہو تب تک آئیں گے، تمہارے دل میں آئیں گے اور تمہیں جھنجھوڑ کے کہیں گے مجھے بھول گئے ہو، میری قربانی فراموش کر چکے ہو۔ پس عزیزان محترم، 2 محرم کو حسین ابن علی کو دل میں آنے کی جگہ دو، آنے دے دل میں، پھر دیکھیں حسین زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آتے ہیں، کس قدر قوت ہے حسین ابن علی کے افکار میں، نظریات میں، کہ وہ یزید کے لشکر کے جرنیل کو بدل دیتا ہے۔ تم تو عزادار حسین ہو، تم تو حسین کے نام پہ گریہ کرنے والے ہو، تمہاری تبدیلی تو بہت آسان ہے، تمہارا پلٹنا تو بہت آسان ہے، تمہیں لوٹ کر واپس فطرت کی طرف جانا تو بہت آسان ہے۔ بس عزیزان محترم، قافلہ عشق چلتا رہا، حر کی ملاقات کے بعد اپنا کوفہ کی طرف رخ ہے، نہ ہی واپس مدینہ کی طرف، ایک تیسرے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے اب جب یہ قافلہ چل رہا ہے، حضرت علی اکبر کی ایک خاصیت نقن صاحب نے بیان کی۔ کہتے ہیں علی اکبر اپنے بابا حسین کا وہ بیٹا تھا جو زیادہ اپنے بابا کے قریب رہا کرتے تھے، زیادہ قریب رہتے تھے، حفاظت کی غرض سے بھی اور محبت بدری بھی۔ امام حسین علیہ السلام اپنی سواری پر تھے، چل رہی ہے، سواری کے اوپر ہی کچھ دیر کے لیے اونگ سی آئی مولا حسین کو، اونگ سی آئی، علی اکبر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ امام نے آنکھیں کھولی، کھولتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے کہا بابا کلمہ استرجاع کس لیے جاری کیا؟ کہتے امام حسین نے کہا اکبر مجھے ابھی ہلکی سی آنکھ لگی اور میں نے سنا ایک ندا دینے والا ندا دے رہا تھا، یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ علی اکبر نے سوال کیا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے کہا کیوں نہیں؟ کہا پھر بابا پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، پرواہ نہیں ہے۔ بس عزاداران مولا، ایک جگہ آنے کے بعد جب سواری رک گئی ہے، سید الشہداء نے سوال کیا یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ جواب دینے والے نے پورے علاقے کا نام بتایا، صوبے کا۔ تو مولا یہ نینوا ہے۔ پوچھے کیا کوئی اور نام ہے اس جگہ کا؟ تو بولا یہاں بسنے والے اس کو تف بھی کہتے ہیں، تف دریا کے کنارے کی آبادی کو، دریا کے کنارے کی زمین کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ فرات کے کنارے پر تھی۔ تو مولا اس کو تف بھی کہا جاتا ہے۔ پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ جب کہا تھا کربلا، سید الشہداء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں یہی میرے وعدے کی جگہ ہے، یہیں ہماری سواریاں اتار لو، یہیں پہ خیمے لگا لو، ہم یہیں پہ رکھیں گے۔ ایک دفعہ جب اس دشت کی ویرانی کو دیکھا، سیدہ زینب نے کہا بھائی یہ کیسی ویران جگہ پر آپ نے خیمے لگانے کے لیے کہا ہے؟ کہا زینب یہ وہی وعدے کی جگہ تو ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے
یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرے ساتھیوں کے، میرے دوستوں کو، میری آنکھوں کے سامنے جن کو کٹ کٹ کے جنہوں نے گرنا ہے، یہ دشت نینوا ہمارے خون سے آباد ہونے والی ہے، یہ بے آباد زمین آباد ہونے والی ہے۔ پس عزیزان محترم اتر آئے، خیمے لگائے گئے۔ مولا حسین نے استفسار کیا یہاں قریب کوئی آبادی ہے؟ کہا گیا قبیلے بنو اسد کی کوئی شاخ یہاں پر آباد ہے۔ آپ تشریف لے گئے، ان سے کہا کہ یہ جو زمین ہے اس کی میں قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ فرزند رسول ہیں، ہم آپ سے قیمت لیں گے؟ کہا نہیں، میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جو قیمت بتائی اس سے کہیں زیادہ قیمت امام نے ادا کر دی، ان کو دی۔ اس کے بعد ان سے کہا اب میں یہ زمین تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ مولا خریدی ہے اور ہبہ کر رہے ہیں؟ کہا بس تم سے 2 کاموں کی درخواست ہے، 2 کام ہمارے کر دینا، یہ زمین ہم نے تمہیں ہبہ کر دی ہے۔ حکم فرمائیں۔ اب بنی اسد کے مردوں سے مخاطب تھے، کہا یہ دشت نینوا 10 محرم کو یہاں پر میں اپنے اصحاب و اعوان کے ساتھ، اولاد کے ساتھ مجھے یہاں شہید کر دیا جائے گا، اور یزیدی اپنے لاشیں دفنا کر ہمیں بے گور و کفن چھوڑ کر جائیں گے، بس تم لوگ آ جانا اور ہماری تدفین کرنا، ہمیں دفن کر دینا۔ بنی اسد کے مردوں سے کہا اگر تم مناسب سمجھو میں تمہاری خواتین سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد کی خواتین جمع ہو گئی۔ مولا حسین نے کہا اے بنی اسد کی عورتوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین ہوں، تمہارے نبی کا نواسا، تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا۔ میں اپنے اولاد کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ تمہارے قریب ہی آیا ہوں۔ 10 محرم کو یہاں مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ میں نے تمہارے مردوں سے کہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آئیں۔ تم سے درخواست ہے اگر تمہارے مرد نہ آئیں تو تم آنا اور ہماری تدفین کر دینا۔ اس کے بعد ایک عجیب مرحلہ ہے، کہا مجھے بنی اسد کے بچوں سے بات کرنی ہے۔ بچے سارے جمع ہوئے۔ سید الشہداء نے کہا اے بنی اسد کے بچوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ مجبوری کی وجہ سے نہ آئیں، تم لوگ کھیلتے کودتے ہوئے اس طرف آ جانا، اپنے ہاتھوں میں کربلا کی ریت اٹھا کر ہمارے جنازوں پر ڈال دینا تاکہ ہماری تدفین ہو جائے۔ بس ایک منظر بتاؤں آپ کو، آج بھی کربلا میں 12 محرم کو ایک جلوس آتا ہے۔ 12 محرم کو کربلا میں ایک جلوس آتا ہے۔ اگر کوئی عاشور پہ کربلا گیا ہو تو اس نے دیکھا ہو، وہ جلوس عجیب ہے۔ اس جلوس میں علم اور تعزیے نہیں ہوتے، اس جلوس میں آپ کو زلجنا نہیں نظر آئے گا۔ اس جلوس کی کیفیت عجیب ہے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن انہوں نے ہاتھوں میں کدالیں اٹھائی ہوتی ہیں، انہوں نے ہاتھوں میں بیلچے اٹھائے ہوتے ہیں، وہ اٹھا کر جلوس لے کر آتے ہیں، آ کر سید الشہداء کے حرم کے درمیان آتے ہیں، آ کر صدا دیتے ہیں اے حسین، ہم اسی وعدے پر باقی ہیں، ہم اسی بنی اسد کے نمائندے ہیں۔ بس ایک جملہ کہوں عزادارو، آج جب یہ بنی اسد کا جلوس آتا ہے نا کربلا میں، تو کربلا میں ایک طرف غازی عباس کا روزہ بنا ہوا ہے، ایک طرف مولا حسین کا روزہ بنا ہوا ہے، درمیان میں بین الحرمین ہے۔ لیکن جس وقت 61 ہجری کی 12 محرم کو بنی اسد کے مرد و خواتین آئے کہ آئے ذرا تدفین کرے، ایک عجیب منظر کربلا میں دیکھا، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، لاشوں پر سر باقی نہیں ہے۔ بنی اسد کی عورتوں نے بین شروع کیے، چہرے پہ ماتم شروع کیا، فریادیں بلند ہونی شروع ہو گئی۔ بنی اسد کے مرد ایک دوسرے سے حیران ہو کر پوچھتے ہیں تدفین تو ہم کر دیں، لیکن کس کی قبر کیسے بنائیں، کیسے لکھیں کہ ہم نے کس جنازے کو دفن کیا ہے، جنازوں پر سر باقی نہیں ہے۔ بس آخری جملہ کہوں،
اتنے میں دیکھا تو کوفے کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا. جب قریب آئے نقاب چہرے سے ہٹایا، حسین کا مظلوم بیٹا زین العابدین گھوڑے سے اتر کر کہتے ہیں بنی اسد پریشان نہ ہو، میں حسین کا وارث ہوں. آؤ تمہیں بتاؤں، یہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے اس کے نیچے میرے بابا کا جنازہ ہے. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسواء على الذين ظلموا أيهم الكرامين ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. ماتم حسين.